میں سے کوئی حق کسی دوسرے حق کو ثابت نہیں کرتا. نہ بیوی کا حق ماں کے حق کو ثابت کر دیتا ہے اور نہ ماں کا حق بیوی کے حق کو ثابت کر دیتا ہے. اس لیے معاشرے کے اندر جب دین کو جاننے کے بارے میں ایک عدم توازن پیدا ہوگا، عدم استحکام پیدا ہوگا، تو پھر یہ عدم استحکام بھی پیدا ہوگا. لیکن آئیے ذرا مغرب کے اندر کیا ہوتا ہے. وہ ہمارے ایک دوست امریکہ جا رہے تھے اور ہم بھی انہیں رخصت کرنے گئے. ان کے پاس ایک ایسے صاحب آئے کہ جو امریکہ میں خاصا وقت گزار چکے ہیں. یہ ان کو مشورے دینے لگے کہ وہاں تم کس طرح رہنا، وہاں تم کیا کرنا. انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں مختلف جگہوں پر بوڑھے کھڑے نظر آئیں گے، ان سے راستہ مت پوچھنا. میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ بوڑھے کھڑے اگر نظر آئیں ان سے راستہ مت پوچھنا. بات جب مکمل ہو گئی میں نے سوال کیا کہ بھائی تم کہہ رہے تھے کہ بوڑھے نظر آئے راستہ مت پوچھنا. کہنے لگے ہاں اس سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ وہاں پر جب آدمی کمانے کے قابل نہیں رہتا تو پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. مادہ پرست معاشرہ. اور مجھے بتانے لگے کہ اگر آپ کسی بوڑھے سے راستہ بھی پوچھنا شروع کر دیں گے تو وہ گفتگو ایسی نکالے گا کہ آپ کا آدھا گھنٹہ ضائع کر دے گا. اس کے گرد گرد کوئی نہیں ہوتا جس سے وہ بات چیت کر سکے، اس کی سننے والا کوئی نہیں ہوتا. اس لیے جو راستہ بھی پوچھ بیٹھے تو اس سے بھی وہ آدھے گھنٹے کی گفتگو کر لیتا ہے. مغرب کا انسان تنہا، مغرب کا انسان اکیلا. میرے ایک اور دوست انگلستان سے آئے. میں نے ان سے پوچھا کیا کام کرتے ہیں. کہنے لگے کہ میرا اولڈ ہوم ہے. مجھے اشتیاق پیدا ہوا، نام تو میں نے سنا ہوا تھا. میں نے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے. کہنے لگے کہ جن لوگوں کے عزیز اقارب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں انہیں وہ لا کے وہاں جمع کروا دیتے ہیں. اور حکومت ہے کہ ان کے کھانے کے، پینے کے، لباس کے، زندگی کے، علاج کے، معالجے کے سارے اخراجات برداشت کرتی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں جن سے سال میں ملنے کے لیے ایک دفعہ کوئی آتا ہو. کہنے لگے بمشکل 10%. 90% وہ ہوتے ہیں جن سے سال میں ایک دفعہ بھی ملنے کے لیے نہیں آتے. میں نے پوچھا اچھا وہ کتنے ہوتے ہیں جن کے پاس سال میں کوئی ایک تحفہ آ جاتا ہو، کوئی کیک آ جاتا ہو، کوئی گلدستہ آ جاتا ہو. کہنے لگے ان 10% کے علاوہ 15% اور ہوتے ہیں. جب کرسمس کے موقع پر، جب مدرس ڈے کے موقع پر ایک گلدستہ آ جاتا ہے کہ ماں ہم تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. کیسا دھوکہ ہے، کیسا فراڈ ہے. سال میں ایک دن ماں سے ملنے کے لیے تیار نہیں اور محبت کے جھوٹے دعوے. میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا وہ کتنے ہوتے ہیں جن سے ہفتے میں کوئی ایک دفعہ ملنا ہے. کہنے لگے 1% بھی نہیں ہوتے. پھر وہ ایک واقعہ سنانے لگے. کہنے لگے ایک عورت تھی، اس کے بچے اس سے ریگولرلی ہر ہفتے ملنے آتے تھے. اس عورت کے پاس ایک صندوقچی تھی، ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رکھتی تھی. اس نے بچوں کو بتایا ہوا تھا کہ میری وصیت اس کے اندر موجود ہے. ایک دن آیا، عورت مر گئی. قانون کے مطابق وکیل کو بلایا گیا، اس کے بچوں کو بلایا گیا. وکیل نے صندوقچی کھولی، اندر ایک چھوٹا سا پتھر رکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک کاغذ رکھا ہوا تھا. کاغذ کھول کے وکیل نے پڑھا. اس نے کہا میرے بچوں میں تم سے بڑی شرمندہ ہوں. تم سمجھتے ہو گے کہ میرے پاس کوئی بڑی دولت موجود ہے جو میں وصیت میں تمہارے نام کر دوں گی. میرے پاس تمہیں دینے کے لیے محبت اور دعا کے سوا کچھ نہیں. میں نے
جھانسا تمہیں اس لیے دیا تھا، جھوٹ تم سے اس لیے بولا تھا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور یہ چاہتی تھی کہ زندگی کے آخری لمحے تک تم کو اپنی نگاہوں سے دیکھتی رہوں۔ جب یہ خرد نے یہ دن دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سارے۔ ماں بچوں سے ملنے کے لیے جھوٹ بولے۔ اور جب یہ تذکرہ ہو رہا تھا میں اس وقت سوچ رہا تھا میری والدہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، حیات دے، 2008 کی بات ہے، اسپتال میں داخل ہو گئی۔ ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ماشاءاللہ پڑھ پوتے پڑھ نواسے پڑھ نواسیاں، ان کی تعداد کو 40 سے زیادہ۔ اور میں دیکھتا تھا کہ روزانہ 3-4 لوگ تکرار کر رہے ہوتے تھے کہ تم کل رات کر رہے تھے، آج میں یہاں پر رہوں گا۔ خدمت میں مقابلہ ہوتا، ہم اپنے والدین کی زیادہ خدمت کریں، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ دیں۔ لیکن ایک طرف یہ حال کہ وہ ماں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے بھی جھوٹ بولتی ہے۔ دوستو، آج بہت سارے لوگ جو مغرب کی جانب وقت دوڑے جا رہے ہیں شاید اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے ہیں کہ سورج بھی مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے۔ اور میں ذرا دوسرے موضوع پر آتا ہوں، بچوں سے شفقت، بچوں سے پیار۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم آیت 6۔ اے ایمان لانے والوں، اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمارے بچے ہمیں بڑے محبوب ہوتے ہیں، نور نظر ہوتے ہیں، آدمی ان سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، بچوں کو دیکھ کر تکلیف بھول جاتا ہے۔ لیکن کیسی عجب بات ہے کہ میرا پیارا بیٹا جب آگ کی جانب دوڑا جا رہا ہو اور مجھے فکر ہی نہ ہوتی ہو کہ اپنے پیارے کو آگ سے بچانے کی کوشش کروں۔ ہاں، آگ میں جلنے کے لیے پلا پلایا تازہ جسم تیار کرتا۔ میری بات کا برا نہیں مانیے گا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ بھی میرے دوست ہیں، کہنے لگے یار وہ میرے بیٹے نے اے لیولز کر لیا ہے، میں اس کی کیریئر پلاننگ کر رہا تھا، میں نے سوچا چلو تم سے بھی مشورہ کر لوں۔ میں نے کہا یار بڑی عنایت تمہاری۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے ابھی تک کیا مشورہ کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سی اے کروا دوں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئی ٹی میں بھیج دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بزنس مینجمنٹ میں بھیج دوں۔ انہوں نے 5-6 فیلڈز کے نام لیے۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہارا ذہن کیا بنتا ہے؟ وہ کہنے لگے یار ابھی تک جو مشورہ کیا ہے تو میں سوچتا ہوں اس کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا دوں۔ میں نے پوچھا وقت کتنا خرچ ہوگا؟ کہنے لگے کہ 6-7 سال تو لگیں گے۔ میں نے پوچھا پیسے کتنے لگیں گے؟ کہنے لگے یار 10-12 لاکھ روپے تو لگیں گے۔ میں نے پوچھا صفحات کتنے پڑے گا؟ کہنے لگے کہ یوں اندازہ نہیں ہے لیکن 15-20 ہزار صفحات تو پڑے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ تم بڑے اچھے بات ہو، اپنے بیٹے کی 30-40-50 سال کی زندگی کی بڑی اچھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اتنا خیال رکھنے والا باپ کہاں ملتا ہے؟ میری میز پر قرآن مجید کا نسخہ رکھا ہوا تھا، میں نے وہ اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دیا، ان سے کہا کہ یہ 400-500 صفحے کی کتاب ہے، یہ بھی اس کو پڑھا دو، انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سنور جائے گی۔ میرے دوست مجھ سے کہنے لگے یار کہتے کہ تم ٹھیک ہو لیکن میں نے وہ اس کی تعلیم کے دباؤ کی وجہ سے اس کو ابھی تک قرآن مجید بھی نہیں پڑھایا۔ اب افسوس کا اظہار نہیں کیجیے گا، ایسے بہت سارے لوگ معاشرے میں موجود ہیں۔
जिन्हें दीन नहीं पता होता। हम मेडिसिन में बहुत पढ़ जाते हैं, इंजीनियरिंग में आला तरीन तालीम हासिल कर लेते हैं, IT और अकाउंट्स में, बिजनेस मैनेजमेंट में टॉप पे पहुंच जाते हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत बेचारे नावाकिफ होते हैं। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त राजा अब्दुल वहीद साहब एक एक्सीडेंट में शहीद हो गए और अपनी शहादत से कोई 2 दिन पहले वो लाहौर में हमारे साथ थे। हम एक जगह बैठे हुए खाना खा रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, पता भी नहीं था गया 2 दिन के बाद ये हो जाएगा। बमुश्किल 40 साल वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जा पहुंचा। इस 25-30 साल की जिंदगी की तो इतनी मंसूबाबंदी की जाए, लेकिन वो जो हमेशा हमेशा की जिंदगी। इसलिए मेरा बच्चा आग के गड्ढे की जानिब भागा जा रहा है और मैं उसको रोकता ही ना हूं, उसको पकड़ता ही ना हूं। तो मीडिया जो कुछ हमें सिखा रहा है, ये लतीफा नहीं है, ये एक हकीकत है कि किसी घर में दादा का इंतकाल हो गया तो पोते ने अपनी माँ से पूछा कि अम्मी दादा की चिता को आग कब लगाई जाएगी, इसलिए कि टेलीविजन पे तो वो यही देखा करता था, उसको नहीं मालूम था कि हमारा तरीका क्या है।